کے بیج بونے والے نفرت کرنا بھول جائیں اور یہ بتا دو کہ یہ محبت کے پاٹھشالے ہمارے ہیں، اور دیکھ لو نفرت کے پاٹھشالے تم نے کھول رکھے ہیں۔ ہم نے محبت بانٹا، تم ہمارے ہوئے، تم نے نفرت بانٹا، ملک دور کے لوگ ٹکڑوں میں بٹے۔ کیونکہ ہم نے سبق کیا پڑھا ہے؟ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی ضعیفوں کا ماوا۔ ارے ہم نے سبق کو پڑھا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہم نے نسخے کیمیا کے ساتھ جیتے ہیں، جو زندگی دیتا ہے، جو جینے کا سلیقہ، جینے کا ڈھنگ، جینے کا طریقہ، مانوتا بانٹتا ہے۔ ہم کو ایسا نسخہ کیمیا ملا ہے، ہم کو ایسا سونا اور ہیرا ملا ہے، جو ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ ہم تو نفرت کی فضا کو بھی محبت سے بدل ڈالتے۔ ارے ہم نے تو وہ پیغام پڑھا ہے، ہم نے تو وہ سبق پڑھا ہے، ارے ہم نے تو وہ سیکھ لیا ہے جو سیکھ تم کو دیتے ہیں کہ ہم تو محبت کا گن گاتے ہیں، ہم تو محبت کا پاٹھشالوں میں پڑھتے ہیں، ہم تو محبت کی سبق پڑھاتے ہیں۔ کیونکہ میرے آقا نے ایک سبق دیا ہے کہ طائف میں جس میں اتھر پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اتھر لہو لہان ہے، جوتیاں مبارک لہو لہان ہے، ہر طرف عجیب صورتحال ہے، بیٹھ چلنے کی سکت نہیں ہے، بیٹھ جاتے ہیں، اوباش اٹھاتے ہیں، چلاتے ہیں، پتھروں کی بارش ہے، اور ادھر رب کائنات اپنے محبوب کی اس حالت پہ غصے میں ہے، جلال میں ہے۔ جبرائیل امین سے کہتے ہیں جبرائیل جاؤ میرا سلام کہنا، اور کہنا ہے کہ اے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اگر اجازت ہو تو اس پہاڑیوں کو ملا دے کہ اس کے بیچ رہنے والے پس جائے۔ قربان جائیے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا اللہ یہ قوم نادان ہے، اے اللہ یہ قوم نا سمجھ ہے، اے اللہ یہ قوم ہم کو نہیں جانتی، اے اللہ یہ قوم ہم کو نہیں پہچانتی، اے اللہ اس قوم کو نہیں، اس کی آنے والی نسلوں میں کوئی ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہو گئے اللہ، اس لیے اس قوم کو باقی رکھ۔ یہ میرے آقا نے یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے۔ ہم دہشت گرد نہیں ہو سکتے، ہم ٹیررسٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تمہاری زبانوں نے، تمہاری حرکتوں نے، تمہارے جھوٹوں نے، تمہارے مکاروں نے، جال سازوں نے دنیا میں یہ پیش تو کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب بھی تمہارے ٹانگوں میں چوٹ لگ کر زخمی ہو کر تم گرے ہو، تمہارے ہاتھوں کو پکڑ کر محبت سے ہم نے اٹھایا۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہا، دیر تو نہیں ہو رہی ہے آپ کا ٹائم، ایک بات تو یہ کہا کہ قرآن نے کہا کہ پڑھ اپنے پاک پروردگار عالم کے نام سے۔ قرآن کا شروعات وہاں سے کرنا ہے۔ قرآن پڑھو، اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ، اسلام سکھاؤ۔ اور اسی کو کہا کیا کہا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے آپ کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، یعنی پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا سوچنے کے انداز میں فرق ہے، اس کا تہذیب، اس کا اخلاق، اس کا بیوہار، اس کے بات کرنے کا سلیقہ سب الگ ہے، نہیں ہو سکتا ہے برابر۔ اس لیے پڑھاؤ اور دنیا کو پیغام دو کہ ہمارا ونش، ہماری نسلیں پڑھی لکھی رہیں گی، جاہل نہیں رہیں گی۔ کب؟
جب ان نئی نسلوں کو، ان چھوٹے بچوں کو آپ دین ان کے رگ و ریشے میں، نس نس میں رچا اور بسا دیجئے گا تو اس قوم کو حافظ کی بھی ضرورت، قاری کی بھی ضرورت، عالم کی بھی ضرورت، مفتی کی بھی ضرورت ہے، قاضی کی بھی ضرورت ہے، IAS IPS جرنلسٹ سب کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب تم نے تعلیم سے اپنا رشتہ ناتا توڑا، دنیا بنائی، تم کھیتی اور مزدور بن گئے، صرف کسانیت سے کام چلے گا کیا؟ کیا کھیتی گرہستی سے پیٹ پل جائے گا کیا؟ ارے ان نسلوں کو پڑھاؤ، ان کو IAS بناؤ، IPS بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، لیکن پہلے مسلمان بنانا، پہلے مسلمان بنانا۔ اس کے بعد کیا حافظ IAS نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ حافظ IPS نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ حافظ مجسٹریٹ نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ حافظ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ حافظ فلاسفر نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ حافظ انجینئر نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ کیا حافظ کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک پائلٹ نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا، اللہ نے اس کے دل و دماغ پہ اتنی برکتیں اور رحمتیں برسا دی ہیں، ذہن اتنا تیز ہو گیا ہے کہ دنیا کی ساری تعلیموں کے محفوظ کرنے کے اس کے بھیجے میں اللہ نے صلاحیت قرآن کی برکت سے پیدا کر دی۔ اس لیے حافظ بناؤ۔ جب ہمارا بچہ جج ہوگا، IAS IPS ہوگا، جرنلسٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم اس طرح دفتروں آفسوں کے چکر کاٹ کے، اور جو ہم کو حقارت کی نظر سے، گری ہوئی نظروں سے، ٹیررسٹ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہمارا بچہ جب پہنچے گا اس کا ویوہار دیکھے گا، اس کے جینے کا ڈھنگ اور طریقہ دیکھے گا، اخلاق دیکھے گا، تو وہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمان سے بہتر کوئی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان بنائیں گے تب نا۔ اگر ہم نے اس کو مسلمان نہیں بنایا، انگلش میڈیم میں پڑھایا اور یہ تاؤ دیا موج پر کہ پیسہ ہم کماتے ہیں، مرضی میری چلے گی، ہم اپنی طبیعت سے پڑھائیں گے، تو پھر وہی ہوگا کہ کوئی مندروں میں جا کے شادی رچائے گا، کوئی اسلام کے قانون پر ہی اعتراض کرے گا، کوئی شریعت کے ضابطے ہی کو الٹا بتائے گا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے۔ ہمارا مخالف ہمارا اپنا ہوگا، پھر وہ بتائے گا کہ طلاق ثلاثہ کیسا ہے، وہ بتائے گا کہ شریعت کا قانون الٹا ہے، وہ بتائے گا کہ شریعت کا ضابطہ غلط ہے، وہ بتائے گا نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون غلط ہے۔ لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ قانون فطرت ہے، وہ قانون فطرت ہے۔ اس لیے کہ یہ جو مشین ہے نا، یہ جو انسانی مشین ہے، کسی کے باپ کا دم نہیں ہے کہ بنا دے، وہ اسی مالک کا بنایا ہوا ہے جس نے پانی میں نقشے تیار کر دیے، اور 1 کروڑ نہیں اربوں خربوں اور قیامت تک نقشے اس پانی میں تیار ہوتے رہیں گے، اور کسی کا انگوٹھے کا نشان ایک دوسرے سے نہیں ملے گا، کسی کا تھم ایک دوسرے کے تھم سے نہیں ملے گا۔ ہے کوئی ایسا سائنسداں، ہے کوئی ایسا مائی کا لال کہ پانی میں ایسا نقشہ تیار کر دے کہ روز دنیا کے ابتدا سے لے کے دنیا کے ختم ہونے تک کسی کا تھم ایک دوسرے سے نہیں ملے گا؟ ہے کوئی؟ پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر بھی قانون سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ارے قانون تو الٹے اس کو نظر آئیں گے نا جس کا کھوپڑے ہی الٹ چکا ہے۔ ارے پیدا کرنے والا، مشین کا بنانے والا مشین کے چال سے واقف ہوگا نا۔ ایک بات سمجھا دوں اگر آپ سننے کے موڈ میں ہے تو، موٹر سائیکل بنانے والا بناتا ہے نا، خرید کے لاتے ہو، کل تک 30,000 40,000 50,000 میں لاتے تھے، آج 1 لاکھ سے زائد ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ موٹر سائیکل کے بنانے والے نے، گاڑی کے بنانے والے نے ایک پیٹرول ٹینکی بنایا ہے، کہیں گیس ٹینکی بنایا ہے، جو ہے ٹائر بنایا ہے، ٹیوب بنایا ہے، ہر چیز کا کام الگ الگ سمجھایا ہے نا۔ اب یہ کہو کہ 50,000 1 لاکھ میں محنت اور پسینے کی کمائی ہم لے کے جیسے لائے ہیں گاڑی،
اور ہم بات مانیں گے جو ہے گاڑی بنانے والے کا. ہم جہاں جو ٹیوب میں پٹرول ڈالیں گے اور پٹرول کی ٹینکی میں ایئر ڈالیں گے اور کہیں گاڑی چلا لیں گے, پیسہ میرا ہے, ہم جیسے چاہیں استعمال کریں, تمہاری مرضی پر کیوں چلیں گے؟ موٹر سائیکل بنانے والے نے سمجھایا کہ دیکھو گاڑی آگے بڑھانی ہے ایکسیلیٹر دینا ہوگا, گاڑی روکنی ہے بریک مارنا ہوگا. تم نے کہا تمہاری بات کاہے مانیں گے, لاکھ روپیہ خرچ ہم کیا تمہاری بات ماننے کے لیے, میری گاڑی اپنی مرضی سے چلائیں گے. ہم کو گاڑی روکنی ہوگی تو بریک کے بجائے ہم ایکسیلیٹر بڑھائیں گے. ہم گاڑی کیا روکیں تو کہاں جاؤ گے؟ ارے گاڑی سے فائدہ ہوگا, وہیں چلے جاؤ گے جہاں سے پھر نہیں آؤ گے. یہ سمجھنے کے لیے بھی نہیں آؤ گے کیسا ہوا کا ہے. تو گاڑی بنائی اللہ نے انسانی مشین, ان کی مرضی کے مطابق اس کو یوز کرو گے کہ اپنی مرضی کے مطابق یوز کرو گے؟ اپنی مرضی کے مطابق یوز کرو گے تو جاؤ گے چولہے بھاڑ میں, اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے تو جاؤ گے چولہے بھاڑ میں. اور ان کی مرضی کے مطابق چلاؤ گے تو جس چیز کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس سے فائدہ بھرپور اٹھاؤ گے, اور اس وقت تک اٹھاتے رہو گے جب تک تم اس کی خدمت کرتے رہو گے, وہ مشین تمہاری خدمت کرتی رہے گی. گاڑی کو چھوڑ دو, اس کی خدمت نہیں کرو, بیچ روڈ پہ دھوکہ دے دے گا. یہی خدائی مشین ہے کہ جس مالک نے اس مشین کو بنا کے تمہارے حوالے کیا ہے, وہ مالک کہتا ہے کہ اس کا خیال کرو, اس کا حق ادا کرو, یہ تمہارا حق ادا کرے گا. اور اس کا حق پہلا یہ ہے کہ اس کو یہ بتا دو, اس کو اس کے مالک کی پہچان سمجھا دو کہ تمہارا مالک کون ہے, تمہارا مالک کون ہے, پہلے یہ سمجھا دو. جب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مالک کون ہے تو اس کے کھوپڑی میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مالک جب اس کا کوئی اور ہے تو مالک کے مرضی کے مطابق اس کا استعمال ہوگا, مالک کے مرضی کے مطابق اس کا استعمال ہوگا. اب بات آئے گی رب چاہی چلے گا, من چاہی نہیں چلے گا. رب چاہی چلے گا, من چاہی نہیں چلے گا. آدھی شریعت پرستی اور آدھی طبیعت پرستی نہیں ہوگا, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ پورا پورا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. کیا ہے وہ آیت مولانا جس میں حافظ نہیں ہونے سے ہی دقت ہوتی, اسی لیے کہتے ہیں حافظ بناؤ بچوں کو پہلے, ٹھیک ہے. اور بھائی ادخلوا فی السلم کافہ, اوپری آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہا کہ اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اگر شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے تو اپنے مالک کو نہیں پہچانو گے تو شیطان کو پہچانو گے, اور شیطان کو پہچانو گے تو صورتحال وہی ہوگا کہ بریک مارنے کی جگہ پہ ایکسیلیٹر مارو گے, چلے جاؤ گے وہاں جہاں سے کبھی نہیں آؤ گے. یہی ہوگا, شیطان کے نقش قدم پر چلو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کان کھول کر سن لو, تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ تمہارا اپنا ہو ہی نہیں سکتا ہے, کبھی نہیں ہو سکتا ہے, صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا کہ یہ مدارس دینی پاور ہاؤس ہے, اور ایمان کی بیٹری یہاں سے چارج ہوتی ہے. جہاں یہ مسلمانوں کے لیے ایمانی آماج گاہ ہے, جہاں یہ مسلمانوں کے لیے حفاظت کی جگہ ہے, جہاں یہ مسلمانوں کے لیے سیکھ ہے, وہیں پوری دنیا اور پوری کائنات کی حفاظت کا یہ مدارس ذریعہ. مدارس محفوظ نہیں تو تمام مذہب کے لوگ کان کھول کر سن لے, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی ہو, کوئی محفوظ نہیں رہ سکے گا. اس لیے کہ جب اللہ کا قانون نہیں بچے گا, اللہ کا ضابطہ نہیں بچے گا, اللہ کا دستور نہیں بچے گا, اپنی مرضی پہ زندگیاں چلیں گی, اور اللہ کے ان قانون کے گھر اللہ کے نہیں چلیں گے جہاں سے قانون کے پاٹھ پڑھائے جاتے ہوں, جہاں سے انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہو, جہاں جینے کا سلیقہ اور ڈھنگ بتایا جاتا ہو, جہاں طریقہ بتایا جاتا ہو. جب یہ پاٹھ شالائیں بند ہو جائیں گی, انسانیت ساز کارخانے بند ہو جائیں گے, تو اس دنیا کے مٹنے میں ذرہ برابر دیر نہیں لگے.
اور ایک بات سن لو کان کھول کے علماء کو برا کہنے والوں، آج 75 طرح کے جملے علماء پر کسے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کھا کر توند بڑھا لیا ہے، کوئی کہتا ہے کھا کے مٹا رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی جو جی میں آتا ہے کہتا ہے۔ یاد رکھنا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حدیث کو میں کہا کرتا ہوں، تم کچھ بھی کہہ لو، تم کچھ بھی کہہ لو، ان کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے جس کے کہنے سے فرق پڑتا ہے، جن کے کہنے سے فرق پڑتا ہے، زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں، جن کے کہنے سے جہنم و جنت کا فیصلہ ہوا کرتا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اب جب پیارے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سفارش سے جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، انہوں نے جب کہہ دیا ہے کہ قرآن کا سیکھنے اور سکھانے والا تم میں کا بہترین شخص ہے، پوری کائنات مل کے اس کو برا کہتے رہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اس لیے کہ جس کی ذات سے کہنے سے فرق پڑتا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ تم میں کا بہترین شخص ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بہترین شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ پیارے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امانت والے جملے کی پوری دیانتداری کے ساتھ حفاظت کرے اپنے اعمال کے ذریعے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ علماء یاد رکھنا، کم پیسوں میں، کم تنخواہوں میں جتنا آپ کے بچوں کا جیب خرچ ہوتا ہے، جتنا آپ کے بچوں کی اسکولی تعلیمی فیسیں ہوا کرتی ہیں، اتنی ان کی تنخواہیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود یہ آپ کے بچوں کو، آنے والی نسلوں کے، آنے والے ونشوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے یہ سرگرداں اور پریشان رہتے ہیں۔ یہ دامن پھیلا کے بھیک جو مانگتے ہیں آپ سے، اپنے پیٹ کے لیے نہیں مانگتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو کہ یہ اپنے لیے مانگتے ہیں؟ ارے ان کو تجارت نہیں آتا کیا؟ ان کو بزنس نہیں آتا کیا؟ ارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقوں کو جانتے ہیں۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق یہ اگر تجارت اور بزنس پر اتر جائیں تو ان سے بہتر فنانشیل پوزیشن تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اپنا فنانشیل پوزیشن بہتر کرنے اور ان کو اپنی فنانشیل پوزیشن کی فکر ہو جائے اور یہ چھوڑ دے اور یہ تجارت کی طرف بھاگے، بزنس کی طرف بھاگے، اپنی فنانشیل پوزیشن کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے بھاگے کہ نہیں دامن پھیلا کے بھیک مانگیں گے تمہارے پاس، نہیں ہم تمہاری بولیاں سنیں گے، نہیں تمہارے پاس جائیں گے تو تم جملے اور فقرے کسو گے، بلکہ ہم اپنی فنانشیل پوزیشن کی فکر خود کریں گے، بزنس اور تجارت میں تو جائیں گے، تم اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت، اپنے ونشوں کی ایمان کی حفاظت کر لو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ونشوں کی حفاظت کے لیے، ان کی فنانشیل پوزیشن کے لیے ہم اپنا بزنس کریں گے، تجارت کریں گے۔ تو یاد رکھنا اور خوب یاد رکھنا، اسی دن جس دن یہ علماء اپنی فنانشیل پوزیشن کی فکر میں مبتلا ہوئے، اسی دن اپنے آنے والی ونشوں اور نسلوں کے ایمان کا جنازہ پڑھ لیں، اسی دن جنازہ پڑھ لینا۔ یہ تو محسنین ہیں، ان کا احسان مانو کہ تمہارے ہی پاس جا کے تم ہی سے دامن پھیلا کے بھیک مانگتے ہیں، تم ہی 10 جملے کہتے ہو اور اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ یہ تمہارے ہی آنے والے ونشوں اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس لیے ان کی قدر کرو، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ ہدیہ و تحائف کا معاملہ کرو۔ یہ محتاج نہیں ہیں، تم سے مانگتے نہیں ہیں، امیدوار نہیں ہیں، لیکن تمہارا فریضہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے تنخواہوں کی طرف توجہ دو، ان کی کمیوں کی طرف توجہ دو اور اپنے ہدایہ اور تحائف کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تاکہ ان کو اس اپنے بہترین معاشی اور فنانشیل پوزیشن کی طرف دیکھنے کا فرصت اور موقع نہ ملے، تاکہ ہمارے آنے والا ونش اور آنے والی نسلیں ایمان سے محروم ہوں۔ کہ تو باتیں سمجھانی تھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
ان کی فکر تم کرو. تمہاری فکر کون کرے گا معلوم؟ آپ ان چھاتروں کی فکر آپ کریں گے, ان شکشکوں کی فکر آپ کریں گے, تو آپ کی فکر کون کرے گا معلوم ہے؟ کون کرے گا؟ وہ فکر کرے گا جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, جو بخیل نہیں ہے, جو جواد ہے, کریم ہے, سخی ہے, جہاں مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے, بن مانگے جو بہت دیتا ہے. کیا مانگنے سے وہ زیادہ نہیں دے گا کیا؟ ارے وہ کہتا ہے مانگو. ارے میں ہی تو وہ ہوں کہ جہاں مانگنے سے تمہاری عزت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے. مجھی سے بزنس کرو, مجھی سے تجارت کرو, مجھ سے بزنس کرو گے, مجھ سے تجارت کرو گے, دھوکہ نہیں ہوگا, گھاٹا نہیں ہوگا, مکر و فریب نہیں ہوگا, جال سازی نہیں ہوگی, منافع ہی منافع ہوگا. اور یہ منافع ایسا ہوگا جو سود بھی نہیں ہوگا. ایک تو منافع ہے کہ جہاں منافع ہوگا اور گھاٹا نہیں ہوگا وہاں سود ہوگا. اور یہ اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں, ہم سے بزنس کرو نا, یہاں گھاٹا بھی نہیں ہوگا, اس کی بھی گارنٹی ہے. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم. ارے کہاں ہو مدرسوں پر اعتراض کرنے والوں, اے کہاں ہو مدرسے کے طلبہ کو گری نظر سے دیکھنے والوں, اے قرآن کے پڑھنے والوں کو بدنیتی سے دیکھنے والوں, تم کان کھول کر سن لو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن علم کا سمندر اور خزانہ ہے. تمہارے اندر صلاحیتیں کتنی ہیں, تمہارے اندر کیپیسٹی کتنی ہے, تم کتنا علم اپنے اندر رکھتے ہو کہ تم اس سمندر سے ہیرو جواہرات کو, موتیوں کو نکالو. میتھمیٹکس اس قرآن میں ملے گا, جغرافی اس قرآن میں ملے گا, ہسٹری اس قرآن میں ملے گا, بایولوجی اس قرآن میں ملے گا, تم کو جو ہے جغرافی اس میں ملے گا, تم کو کیمسٹری اس میں ملے گا, میتھمیٹکس اس میں ملے گا. ارے تلاش تو کرو, یہ تو تمہاری صلاحیتوں کا امتحان ہے کہ تمہارے اندر کتنی کیپیسٹی ہے کہ علم کے اس سمندر سے, ایجوکیشن کے اس سمندر سے غوطہ لگا کے, ڈبکی لگا کر کے نیچے سے شپ اور موتیاں تم کتنا باہر کر سکتے ہو. میتھمیٹکس دنیا کی ساری تعلیم قرآن سے نکلا ہے اور تمام تعلیمات قرآن کے محتاج ہیں, قرآن کے محتاج ہیں. پڑھو قرآن کو, دیکھو سب کچھ ملے گا, سب کچھ ملے گا. اور میں نے ابھی جو پڑھا وہ میتھمیٹکس ہے, میتھمیٹکس ہے. اور پڑھو وراثت کے مسئلے کو پڑھو, چوتھے پارے کے آخر میں آؤ جہاں زمین اور جائیداد کے بٹوارے کی بات آتی ہے. نصف ہے, ربع ہے, سمن ہے, یعنی آدھا ہے, 7واں ہے, 8واں ہے, 6ٹھا ہے. ارے یہ ہے کہاں 7واں, یہ آدھا ہے کہاں, یہ چوتھائی کہاں ہے, یہ 8واں اور سمن کہاں ہے. ارے یہی تو میتھمیٹکس ہے, اسی کو تو کہتے ہیں آیا کہاں سے. میں نے قرآن پڑھا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے. کیسی ہے؟ آپ کسان ہو نا, آپ کھیتیر ہو نا, یہ فارمولہ بہت اچھا سمجھ میں آئے گا. اللہ نے اسی کو سامنے رکھا ہے کسانوں کو. اللہ کو بڑا پسند ہے یہ زراعت, یہ کھیتی, یہ بہبود, اور اسی کو مثال بنایا اللہ نے. کتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم کسانوں سے, ہم ہی ہیں محبت کرنے والے اللہ سے نہیں. اللہ کہتا ہے کون چاہے گا تمہیں میری طرح, اللہ کہتا ہے کون چاہے گا تمہیں میری طرح. اب نہ کسی سے محبت کرنا. اب کہو گے بہت سے عاشق دلگیر کہیں گے مفتی صاحب تو ہم ہی لوگوں کا مطلب کا جو ہے شعر سنا دیا. ابے اللہ کہتا ہے کون چاہے گا تمہیں میری طرح, اب نہ کسی سے محبت کرنا. دیکھ لو, کمثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ, جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا. کسان کو بہت جلدی سمجھ میں آئے گی مثال, اور اللہ نے اسی کو سامنے رکھا کہ ایک دانہ بویا, کمثل حبۃ انبتت, اور اس سے ایک پودا نکلا. دھان روپتے ہو نا بھائی, گیہوں روکتے ہو نا, سبزیاں روکتے ہو نا, دیکھتے ہو. ہمارے یہاں سے حالی بتا, ایک دانہ بویا, ایک پودا نکلا. قرآن کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا کہا,
कमतली हब्बतिन अंबतत सबआ सनाबिला। और कहा कि फिर जब उस पौधा निकला तो उस पौधे में 7 बालियां निकली। बालियां वो अलग अलग जो होते हैं, उसको आप लोग क्या कहते हैं बंगला में, शायद अब बोल पाए? डेम। हाँ, तो वो बालियां निकली, 7 बालियां, डेम जिसको कहते हैं। और उसके बाद क्या कहा? सबआ सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, का 7 बालियां निकली, एक दाना बोया उसमें से एक पौधा निकला, एक पौधा निकला, उस पौधे में 7 बालियां निकली और हर बालियों में मिअतु हब्बा, 100 दाने। एक बाली में 100 दाने, कितने हो गए बताओ मैथमेटिक्स वालों, बताओ। एक दाना बोया, एक दाने से 7 बार एक पौधा निकला, उस पौधे में 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 दाने, कितने हो गए? 700 दाने। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। कोई बिजनेस करने वाला रोड सड़क छाप कह रहा है? वो मालिक कह रहा है जो देने से घबराता भी नहीं है। और एक आदमी के पास 4 मरतबा लाइन में लग जाओ, 50-50 रुपया मांगो, दूसरा दिन गाली देने रहेगा कि कमाता नहीं, आकर के यहाँ धरना दिया बैठा रहता, हम तुम्हारे लिए कमा के रख दिया क्या? और अल्लाह कहता नहीं मांगो ना, अरे तुम तो मांगते नहीं हो, हम बिन मांगे, जो मालिक इतना देता है, इतना देता है कि तुम निहाल हो जाते हो, क्या मांगने से वो मालिक नहीं देगा? वो समझा रहा है कि तुम अगर 1 रुपया मेरे यहां खर्च कर दिया तो सुन लो कान खोल कर करके, हम तो ऐसे ही दे रहे हैं, माल मेरा ही है। इस खुशफहमी में मत रहना कि खून पसीने से हमने कमाया, क्योंकि अल्लाह के कहा है जो घमंड करता है माल मेरा है, मेरा है, हम क्यों खर्च करें? वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो मालिक कहता है जो रिज़्क़ हमने दिया, जो रिज़्क़ हमने दिया, यानी ये माल मेरा है, तेरा नहीं है। इसके बावजूद मेरी मेहरबानियां देख, मेरा करम देख, मेरी मालिकियत देख, मेरी रुबूबियत देख कि हम तेरा मालिक खालिक रब हैं, और मेरी रुबूबियत देख, मेरा माल, फिर तुझसे मांगते हैं और फिर तुझसे वादा करते हैं कि तुम 1 रुपया दोगे, हम 700 रुपया देंगे। और ये तुम्हारे समझाने के लिए कि 700 रुपया देंगे, लेकिन याद रखो और कान खोल करके सुनो, हम तुम्हारे इखलास को देखते हैं। तो दुनिया को दिखाने के लिए दिया है या अल्लाह को राजी करने के लिए दिया है? दुनिया हमको सखी कहेगा, बहुत दाता कहेगा, या कहेगा उस मालिक का ही खाता है इसलिए उस मालिक का गुण गाता है, और वही मालिक जो कहता है उसी के मुताबिक करता है। तो हम उस मालिक के कहने पर दिया है कि 100 रुपया खर्च करा, 700 रुपया, और अल्लाह कहता है जब इखलास को हम देते हैं वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ये कहेगा इतना ही नहीं, तुम्हारे दिलों को खुलूस को देखते हुए हम जितना चाहते हैं इजाफा करते हैं, जितना चाहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह की चाहत की कोई इंतहा है कोई इंतहा? जितना चाहते हैं, पता नहीं हम कितना सोचें और जाके मेरी सोच खत्म हो, वहां से अल्लाह की चाहत की इब्तिदा होती है, और इब्तिदा का यह हाल है तो इंतहा तो वही जानता है मालिक। कहा के वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जितना चाहता है उसमें ज्यादती करता है, और वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह के दाव कान खोल के सुनो, अल्लाह सखी नहीं, बखील नहीं है, और खजाने में कमी नहीं, बड़ी औसत वाला है। अरे इतना सुनने के बाद तो अब तक 10-20 हजार जल्दी से टेबल पे आ जाना चाहिए, बगैर कहे हुए के बढ़ाओ। अजब मामला है, अल्लाह कह रहा है, कहलवा रहा है। अब्दुल हन्नान, और अब तक देखिए अब्दुल हन्नान साहब ने इशारे को समझा और फौरन 500 रुपए भेज दिया। अल्लाह कबूल फरमाए। चलिए जल्दी जल्दी नूरुल इस्लाम साहब 200 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत। माशाल्लाह। खलीलुर रहमान साहब 2000 रुपए, सालेह अहमद साहब 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी आइए इस वादे पर कि 700 देंगे, और सुन लो कान खोल करके, इतना ही नहीं, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जितना चाहेगा, अल्लाह की चाहत का इंतहा नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। समझिए इनकी बात कर, 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। किसका नाम बताओ? नाम आफ्ताबुद्दीन, इफ्तिकामुद्दीन, सुहेल अहमद साहब 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए अल्लाह कबूल फरमाए, 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये देखिए
یہ برکت ہے. ان کو پتا ہے اللہ کی چاہت کا اللہ دھوکہ نہیں دے گا. ارے اللہ ہی ایسا تاجر ہے جہاں دھوکہ نہیں ہے. بولا ہے تو 700 اور کہا اخلاص کو دیکھتے ہوئے وہ تو 700 میں اللہ قبول فرمائے, آپ کے اس اخلاص کی برکت عطا فرمائے. 5000 روپیہ دیکھیے آپ کے انجینئر صاحب 5000 روپے. یہ 5 انہوں نے ابھی شروعات کیا ہے, ہمیں یقین ہے کہ بعد میں پھر علا کے دیں گے انشاءاللہ. ہاں 1500 روپیہ جی جلال الدین جین الدین 1500 روپے. جی جی 1500 اللہ قبول. 100 روپیہ. ہاں بابر 100 روپے اللہ قبول. یہ شمیم انجینئر صاحب اس کو جوڑا کیجئے, جوڑا کیجئے. ارے اللہ قبول. 700 سے وعدہ ہے اللہ اور اس میں اضافہ فرمائے گا. چلیے بسم اللہ کیجئے. چلیے ارے اللہ دینے والا, آپ تھوڑی دیجئے گا. 5000 ہے اس کو 10,000. ہاں ٹھیک ہے بھائی, ابھی آپ کہیے نا. اللہ قبول فرمائے. چلیے شمیم انجینئر صاحب نے میری بات رکھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے مطالبات کو قبول فرمائے اور اللہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے. آمین کہیے آمین. اللہ قبول فرمائے. 10,000 روپے شمیم انجینئر صاحب. یہ کوئی اللہ